کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الانعام مکی صورت ہے، اور ابھی تک آپ نے جتنی صورتیں پڑھی وہ ساری کی ساری مدنی صورت۔ سورہ انعام جو ہے اس میں جو ہے یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 55 نمبر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور قرآن میں جو ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں، 20 اس کے رکوع ہیں، اور اس کے رکوع 16 اور 17 میں جو انعام کا ذکر آیا ہے، مویشیوں کا ذکر آیا ہے، تو اس میں اس کے اعتبار سے اس کا نام جو ہے انعام رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی انعام بیسکلی ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی صورت کا نام جو ہے اس کا موضوع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سورہ پہ آنے والا کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں چونکہ مدنی صورتوں میں ہمیں زمانہ نزول معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ مدینہ میں جو تاریخ ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں نا جزئی تفصیل جو ہے اس کی، چھوٹے چھوٹے جز کی وہ مرتب کی گئی ہے، لیکن مکی دور میں مسلمانوں کی جو حالات اور جس طرح کی وہ تھی تو اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کون سی آیت کس ٹائم پہ نازل ہوئی، کس طرح سے ہوئی۔ تو زیادہ تر جو ہے اس کو اس کے جو موضوع ہیں، سورہ میں آنے والا جو موضوع ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی ہے مکہ کے، یا درمیان کے دور کی ہے، یا اخیر دور کی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہاں، مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو ابتدائی دور تھا اس میں اتنی پرتشدد کارروائیاں نہیں تھیں، درمیان میں آ کے جو ہے وہ وربلی شروع ہوئی زیادہ، اور آخر میں تو خیر فزیکل اور وربل دونوں طرح کی جو ہے وہ ابیوز جو تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ شروع ہو چکی تھی، ایک شدید قسم کی مخالفت تھی۔ اس سورہ کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت ما سوائے 6 آیات کے، اس کی 6 آیات ایسی ہیں جو اس ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی، باقی ساری کی ساری سورہ جو ہے یعنی قریباً 159 آیات اس کی جو ہیں وہ ایک ہی وقت نازل ہوئی، ایک وقت ایک ہی اسٹریچ میں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ بہت بھاری ہوتی تھی، جیسے وہ ایک اور بھی ہم نے روایت پڑھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زانو تھا وہ ایک صحابی کے زانو پہ رکھا ہوا تھا، حضرت زید جو وہ لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے، زید بن ثابت جو تھے، تو وہ کہتے ہی مجھے یوں لگا میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ اس کے اوپر پڑ رہا تھا گھٹنے کے اوپر۔ تو وہی کیفیت یہاں بیان ہوئی۔ اب یہ جو حضرت اسماء ہیں یہ انصار میں سے تھیں، اور ان کا قبول اسلام جو ہے وہ مکہ کے اخیر دور کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکہ کے آخر دور میں نازل ہوئی، ٹھیک، اور یہ سورہ اس میں 6 آیات کے علاوہ باقی پوری کی پوری سورت جو ہے یہ ایک ہی اسٹریچ میں نازل ہوئی، ایک ہی رات میں نازل ہوئی، ٹھیک۔ اب یہاں سے مکی صورتیں جو ہیں، پہلی یہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی صورتیں پڑھی تھیں وہ مدنی تھی، ٹھیک ہے، تو مکی صورتیں چونکہ یہاں سے پہلی دفعہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ایک مفصل صورت آ رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم مکہ کے دور کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیں کہ مکی دور جو تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ، اور جو دعوت اسلامی تھی اس کا جو نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کس طرح سے یعنی اسلام کی طرف دعوت دی گئی۔ تو اس میں ہم اس کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دور جو ہے وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار ہرا میں
وہاں سے لے کر جب باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے خاص خاص لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دینے کے بعد اس کو اعلانیہ دعوت دینی شروع کی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دور پہلا اس میں تقسیم کیا جاتا ہے. پھر دوسرا دور جو ہوتا ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے عام طور پر اعلان نبوت سے لے کر جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، یعنی مذہبی جو ایک ظلم و ستم مذہب کے نام پر ہے، اس کے آغاز تک تقریباً 6 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک اور مذاق اڑانا، الزامات لگانے، گالم گلوچ تک، جھوٹا پروپیگنڈا، مخالفت میں لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر یہ کہ مسلمانوں پر جو ہے پھر چھوٹی چھوٹی زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً غریب کمزور مسلمان ہوتے تھے ان پر. تو یہ دوسرا دور تھا مکی زندگی کا. پھر تیسرا دور جو ہے یہ اس کا آغاز جو ہے وہ 5 نبوی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 5 نبوی سے لے کر پہلا 3 سال کا دور، دوسرا 2 سال کا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 نبوی بنتا ہے. تو 5 نبوی سے لے کر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات یعنی 10 نبوی تک تقریباً 5 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے میں آپ کو پتہ ہے کہ شب ابی طالب میں محصور بھی کیے گئے بنو ہاشم، اور مخالفت جو تھی وہ انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور چند باقی ماندہ مسلمان جو تھے ان کا جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا اور شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا آپ کو. اس کے بعد جو چوتھا دور ہے جو آخری 3 سال ہیں یعنی 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک بنتا ہے یہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت مشکل دور تھا. مکہ میں آپ کی زندگی دوبر کر دی گئی تھی. آپ طائف گئے، وہاں سے بھی کسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں ملی. حج کے موقع پر عرب کہ ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں. آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ جیسے وہ بھی نہیں رہے تھے، سپورٹ بھی نہیں رہی تھی. اور اس میں ادھر اہل مکہ جو تھے وہ اس حد تک آپ کی مخالفت میں تھے کہ اب وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اسی وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کے دل میں جو ہے وہ اسلام کی محبت ڈالی اور ان کی دعوت پہ پھر 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو یہ جو مکی دور کا سنیریو ہے سارا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے جب ہم مکی صورتوں کو پڑھیں گے. اور مکی صورتوں کا جو بنیادی موضوع ہوتا ہے، مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات میں فرق ہوتا ہے. پہلے بھی میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا چکی ہوں بالکل آغاز میں جب ہم نے قرآن پاک کی ترجمہ سٹارٹ کیا تھا، لیکن یہاں پر دوبارہ سے تھوڑا سا یاد دہانی کرا دیتی ہوں. مدنی صورتیں جو ہیں ان کے اندر جو مخاطب ہیں وہ اہل کتاب ہیں زیادہ تر اور منافقین ہیں. مکی صورتوں میں جو مخاطب یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ مشرکین ہیں اور مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، مدنی میں مومنوں کو، منافقین کو اور اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، اور مکی صورتوں میں مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو جو ابتدائی دور کے مسلمان ہیں ان کو خطاب کیا گیا ہے. موضوع کے اعتبار سے جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں اوامر زیادہ ہیں، احکامات زیادہ ہیں، جیسے روزے کا اور حدود کا اور اسی طرح قتال کا. اور مکی صورتوں میں جو موضوعات ہیں وہ اس کے بنیادی موضوع جو ہیں وہ توحید اور یعنی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فوکس ہے وہ انہی تینوں کے اوپر رکھتے ہوئے تربیہ کا ہے، یعنی مسلمانوں کی تربیت کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. وہ اوامر نہیں ہے، اس کے اندر احکامات مکی صورتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سورۃ الانعام جو ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ صورت مکی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو جو ہے من حیث المعبود مکہ کے لوگ مانتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. ان سے پوچھتے کہ یہ سب کس کی صفات ہے؟ یہ اللہ کی صفات ہے. تو چونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا تو ان کو اس اللہ کی معرفت دلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، سمیت مسلمانوں کے. یعنی یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے افعال کے ساتھ اللہ کی معرفت ملتی ہے ہمیں. ٹھیک. الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، یہ وہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اندھیروں اور روشنی کا بنانے والا بھی وہی ہے. اچھا، اندھیروں کے لیے پلورل آیا ہے اور روشنی کے لیے سنگولر آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ خود کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہوتا. جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ان فیکٹ روشنی ایک وجود رکھتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ رات کب ہوتی ہے؟ رات کب ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیے. السلام علیکم. اچھا یہ ہاں اچھا میرے خیال میں کوئی یہ ہے اندھیرا اور روشنی کا سبب تو اس طرح کے اندھیرا بہت سے ہیں، مطلب ہے جھوٹ اور غلط باتیں بے شمار ہے. نہیں اس کی بات نہیں کری. جو میں آپ سے سوال کری اس کا جواب دیجیے. جی وجعل الظلمات والنور، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روشنی نہیں رہتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اصل میں روشنی اپنا وجود رکھتی ہے، اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا. روشنی غائب ہو جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ظلمات کہا گیا اور روشنی کے لیے سنگولر آیا، تو روشنی کی عدم موجودگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً اندھیرا کیسے ہو جاتا ہے؟ جب روشنی، ایک تو یہ کہ سورج ڈوب جائے تو ساری جگہ اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے باہر سورج نکلا ہوا ہے لیکن آپ اپنا دروازہ کھڑکیاں بند کر لیں مکمل طور پر تو کیا ہو جاتا ہے؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اب سورج تو نکلا ہوا ہے لیکن آپ نے خود بند کر لیا ہے روشنی اپنے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اندھیرے کی وجوہات زیادہ مختلف ہوتی ہیں، یعنی عدم نور کی وجوہات زیادہ ہیں. اب آتے اس بات کی طرف جو ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نور جو ہے، روشنی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، یعنی ہدایت ایک ہے، نور ایک ہے. اور اس ایک نور کے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس اسلام کا، قرآن کا، ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر جہالت، کفر، شرک، نفاق اور ایسے بہت سارے اندھیرے جو ہیں وہ ہمارے پر غلبہ پا لیتے ہیں. رائٹ؟ سو اللہ تعالی نے روشنی کو بھی پیدا کیا ہے اور اس روشنی کی عدم موجودگی میں اندھیرے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ اندھیرے مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ جب سورج کی روشنی سمندر میں ایک خاص کچھ کلومیٹر تک، قریباً 10-12 کلومیٹر تک نیچے جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف اندھیرے ہیں، مختلف جگہوں پر اندھیرے ہیں، اسی لیے ظلمات جو ہے وہ پلورل میں آیا. اور اس کا ایک دوسرا کانٹیکس وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ سب کچھ پہچاننے کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. قرآن کریم میں بارہا یہ ان سے اس چیز کا اقرار جو ہے وہ کرایا گیا ہے. پھر بھی کیا کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں. کس کو؟ لات، عزا، منات، وہ اپنی بنائی ہوئی دیوی دیوتاؤں کو وہ اللہ کے برابر ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی
قابل تعریف تو صرف اللہ ہی ہے، وہی خالق کل ہے. پھر بھی یہ کافر اپنی جہالت، اپنے تعصب، اپنی کم علمی، اپنی نادانی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کبھی اس کی بیوی بناتے ہیں تو کبھی اس کی اولاد بناتے ہیں، کبھی اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں تو کبھی اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی کسی صفت میں کسی کو شریک کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو اس میں ساجی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلی دلیل جو یہاں دی جا رہی ہے، سب سے پہلا جو اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ کس چیز میں کرایا جا رہا ہے؟ اس کی توحید فی الالوہیت میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں ہمیں اللہ کی صفات اور اس کے افعال کے ساتھ معرفت ملے گی، تو یہاں جو صفت ہے اس کی وہ توحید کی آ رہی ہے، یعنی وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ، وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. یہ کافر اس کے ساتھ جو ہیں برابر ٹھہراتے، ادروائز کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر کون ہے اللہ جو قابل تعریف ہے اور صرف وہی اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کر دی ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور مدت مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرتے ہو. یعنی پہلے تو زمین اور آسمان کی تخلیق کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق صرف اور صرف اللہ نے کی ہے، اس کے ساتھ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ سب کے سب جو ہیں وہ جھوٹ ہے، افترا ہے اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اپنے اوپر دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک بے جان مادے سے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا اور آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ پہلے انسان ہے، یہ ان سب کے اندر موجود تھا، انہیں پتا تھا، یہ ان کے اعتقاد کا حصہ تھا، مشرکین کا بھی اور یہود اور نصارہ کا بھی. یہ سب اس چیز کو مانتے ہیں مذہبی طور پر. صرف جو ایتھیسٹ ہے، جو مانتے ہی نہیں کسی خدا کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ارتقاء کا نظریہ ہے ان کا، کہ وہ گریجولی انسان بن گیا، پہلے یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر بنے اور پھر بندر سے انسان بن گیا. تو وہ صرف وہ ایک گروہ کا عقیدہ، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں، وہ ایک ابو الانسان کو مانتے ہیں کہ پہلا انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا تھا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک بے جان مادے سے پیدا کیا، ثم قضا اجلن، پھر تمہاری زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، اس کے بعد تمہیں دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے ایک مقررہ مدت تک. جیسے ایک اور جگہ آتی ہے نا قرآن کریم میں کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہ تمہیں، اور وہ کون ہے جو تمہیں فوت کر دیتا ہے، یعنی ایک خاص مقرر مدت تک وہ تم دنیا میں رہتے ہو اور پھر تمہیں فوت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، اور پھر وہ اجل مسمى عندہ، ایک اور مدت ہے اس کی پلاننگ میں جو اس کے پاس ہے. اور یہ مدت کون سی ہے؟ یہ ہے ان ساری انسانیت کے لیے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کی ہے، یعنی قیامت کی مدت. قیامت کب قائم ہوگی؟ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ انما علمھا عند ربی، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی تو آپ سے کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. پھر اسی طرح سورہ نازعات میں بھی آتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا پتا. اور بھی جگہ پہ اس چیز کا ذکر آیا ہے. پھر یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی یہ جو کہتے یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ حیات بعد از موت پر یقین نہیں رکھتے تھے. ان کے مختلف گروہ تھے. ایک تو وہ تھا نا جو یہ کہتا تھا کہ کبھی قیامت آنی نہیں، ہم مر گئے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے، تو
وہ کہتے تھے کہ یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم زندہ رہیں گے، اسی میں ہم ختم ہو جائیں گے. اور کچھ ایک گروہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتا کہ ایک ہی تو صحیح قیامت، لیکن یہ کہ جس طرح ہمیں دنیا میں جو کلاسز اللہ نے بنا دی ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں مختلف ان کے اختلاف تھے، کیونکہ دین ابراہیمی تھا پہلے وہاں پر، لیکن جنریشنز گزر چکی تھی ان کے اوپر کہ کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا، تو وہ جس طرح جس نے علم کو اپنے حساب سے بدل لیا سو بدل لیا. سو یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ایک بے جان چیز سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اس میں زمین پر رکھتا ہے، پھر تم مر جاتے ہو، مرنے کے بعد تم مٹی میں مل جاتے ہو، پھر ایک بے جان سی چیز بن جاتے ہو، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہو، پھر ایک مدت کے بعد وہ تمہیں اسی بے جان مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. جب تم پہلی دفعہ پیدا کر دیے گئے تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنے میں کیا شک لاحق ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ تو یہ آیت نمبر 2 جو ہے اس میں ہمیں عقیدہ آخرت ملتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. یعنی اچھا یہاں تھوڑی سی اب رکیے، اور یہ اس کے اندر مطلب ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں جہیمیہ. ٹھیک ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. یعنی وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمام چیزوں کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ یہی ریفرنس دیتے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ کون ہے؟ جو آسمان اور زمین میں. حالانکہ جو دیگر مطلب جتنے بھی علماء ہیں اور دیگر جتنی بھی علوم ہیں قرآن سے ریلیٹڈ اور حدیث سے ریلیٹڈ، اور خود قرآن کریم اس بات کی جو ہے وہ تشریح کرتا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اس سے مراد جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے نا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. ٹھیک ہے، اللہ کون ہے؟ جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، یعنی اسی کی قدرت کاملہ زمین اور آسمان میں چلتی ہے. ٹھیک، سو اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی اللہ کی ذات کی عبادت کی جاتی ہے اور زمینوں میں بھی اسی کی الوہیت وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، یعنی زمین پر بھی اور آسمان پر بھی سب مخلوق صرف اللہ ہی کو پکارتی ہے اور سب کی اسی سے امیدیں وابستہ ہیں اور سب کے دل میں اسی کی خشیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہو، اللہ کی بادشاہت ہو، اللہ تعالیٰ کی کا کنٹرول ہو اور کہیں آسمان اور زمین میں کسی جگہ کسی اور کا کنٹرول ہو. جیسے یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے کہ بارش پر جو ہے وہ یہ دیوتا برساتا ہے، اولاد فلان دیوتا دیتا ہے، یا یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یا ان کی سفارش، ان کا کوئی کنٹرول ہے اللہ کے فیصلوں کے اوپر، یہ بزور منوا سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان میں جو قدرت ہے، جو بادشاہت ہے، وہ صرف اللہ کی ہے. وہی زمین میں بھی الہ ہے اور وہی آسمان میں بھی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ موجود نہیں ہے. اور پھر اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے چھپایا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے کھلے چھپے سے کو وہ جانتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ تمہارے تمام افعال کو جانتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی الوہیت اور ربوبیت زمین و آسمان میں ہے،
اور اس کی العلیم کی صفتاری ہے، اور العلیم کی صفت کس طرح آ رہی ہے کہ وہ تمہارے کھلے چھپے اور تمہارے تمام افعال کو جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت، اور کوئی نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیت نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ کہ وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ ان کی بیسکلی کفار کی سرکشی کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ ہر امر کی تکذیب پر گویا انہوں نے کمر باندھ لی ہے، یہ نیت کر کے بیٹھ گئے کہ جو بھی نشانی دیکھیں گے اللہ کی اس کا انکار کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس چیز پر تنبیہ کریں کہ اگر مطلب یہ اسی روش پہ قائم رہیں گے تو پھر ان کا برا انجام ہوگا، جس کی مثال جو ہے یہ آگے اللہ تعالیٰ فردر اس کو ڈیفائن کریں۔ یعنی اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو نشانیاں بتا رہے ہیں، جو ان کو توحید کی اور آخرت کے دلائل سمجھا رہے ہیں، اگر یہ اس کی طرف نہیں آتے، یہ اس کو نہیں مانتے، قرآن جو ایک معجزہ ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، بس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب آیا ان کے پاس۔ اور حق سے مراد قرآن بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور قرآن کے احکامات یعنی اسلام بھی ہے۔ جب وہ ان کے پاس آ گئی یہ آیات، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ جو خبریں ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ ان کی موت کے ساتھ جو آخرت، کیونکہ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تو عنقریب یہ دیکھ لیں گے کہ جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر عنقریب یہ جو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمان جو ہیں وہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ یعنی عنقریب یہ سب چیزیں ان کے اوپر کھل جائیں گی، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے، جیسے ان کے اوپر قحط بھی آیا تھا کفار مکہ کے اوپر، اور بہت برا، سورہ دخان میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، اتنا برا قحط تھا ان کے اوپر۔ یہ 2 مرتبہ مکہ والوں پر قحط نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اس میں پھر ان کو تدبر کی طرف غور کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور جب میں کہتی ہوں نا ان کو، تو ان کو سے مراد ہے مشرکین مکہ، لیکن ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو اپنے ذہن کے اندر ایک پیٹرن کو بنا کے رکھنا ہے آپ نے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ہمیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں دے رہے ہیں، ہم قرآن پڑھے نا اس وقت تو ہمیں دے رہے ہیں، اور کس طرح اس کے دلائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی آیات سے منہ موڑتے رہیں گے، عنقریب ہم پر کھل جائیں گی ساری باتیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح سے اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر وہ کیا دلیل دے رہے ہیں ان کو، کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں اس بات کا کہ دیکھ لو کس طرح سے پہلے لوگوں پر پکڑ آئی۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، مکناہم، جنہیں بسایا تھا ہم نے، فی الارض، زمین میں، یعنی جن کو ہم نے مکنا یمکنو کم سے ہوتا ہے، یعنی بسا دینا، ان کو سہولیات دینا، ان کو اقتدار دینا، ٹھیک ہے؟ معلم نمکن لکم، جو نہیں ہم نے قدرت دی، جو نہیں ہم نے طاقت دی یا اقتدار دیا تم کو، تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ با اختیار، زیادہ قوت والی تھیں، زیادہ جاہ و عزت والی تھیں، زیادہ غرور اور تمکنت والی تھیں، اتنا ان کے پاس تھا، اتنا کچھ ان کو اللہ نے قوت اور طاقت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بدمست ہو گئے تھے اپنی نعمتوں میں۔ مسلسل ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر بارشیں برسا کرتی تھی، زمین ان کے لیے ہر وقت تر و تازہ رہا کرتی تھی، چاروں طرف سے پانی کی ریل پیل تھی، کیونکہ مشرکین مکہ، یعنی مکہ تو صحرا تھا، چٹیل، بے رونق، کالی سیاہ چٹانیں تھی وہاں پہ، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا،
ان کے پاس تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو تجارت ان کی ہوتی تھی، جو حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے یا یہ کچھ اپنا تجارتی سامان انہی کے ملکوں میں لے کے جاتے تھے، جو ان کے ٹریڈ ریلیشنز تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے قدرت دی، جیسے قوم نو تھی، عاد، سمود، آل فرعون وغیرہ. اور فرعون کیا کہتا تھا؟ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. یعنی کس طرح کی بادشاہت تھی اس کی، اور کس طرح اس کے محل کے نیچے سے نہریں بہتی تھی، کس طرح کا اس کا اقتدار تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. اس طرح کا اقتدار جن کے پاس نہیں تھا جو مکہ کے سردار تھے، قریش کے جو سردار تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی تو ہم نے ہلاک کر دی ایسی قومیں جن کو ہم نے تم سے کہیں زیادہ اقتدار دے رکھا تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر خوب برسنے والا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے، اور ہم نے بنائی ان کے لیے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، یعنی باغات کے نیچے سے نہریں بہتی تھی. پانی زیر زمین بھی خوب اونچا تھا، اوپر سے بھی پانی برستا تھا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. قوم نوح پر تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسا، ہلاک. قوم عاد جو کہتی تھی ہم اپنے آپ کو کہ ہم جبار ہیں، جو سپر پاور تھی اپنے دور کی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ہوا کے ذریعے، تیز آندھی کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا. قوم سمود جن کو ایک چنگھاڑ کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا. فرعون اور اس کی آل، اس کی فوج پانی کے اندر غرق کر دی گئی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں. تم نے کیا نہیں دیکھا یہ مدائن صالح جو ہیں وہ تو ان کے راستے میں پڑتے تھے، پھر اسی طرح ان کے راستے میں جو ہے حضرت شعیب کی قوم کے آثار پڑتے تھے، ان کے راستے میں ہجر کے یہ جو سارے آثار ہیں یہ ان کے راستے میں پڑتے تھے. تو کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ پھر وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد پھر ہم نے دوسروں کو اٹھا دیا، یعنی قوم نوح سے قوم عاد کے بعد قوم سمود، پھر دیگر قومیں اسی طرح ایک کے بعد ایک کو اللہ تعالیٰ لاتے رہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ غور و فکر نہیں کرتے؟ جب تمہیں ماضی کے قرائن سے تم سبق نہیں لے رہے اور پھر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی تفصیل سے آتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے جو ہے یہ یہاں سے چشمہ پھاڑ کے دکھاؤ، ہماری سامنے آنکھوں کے سامنے باغ اگا کے دکھاؤ، اچھا یہ جو ہے باغوں کے بیچ میں سے چشمہ جاری کر کے دکھاؤ، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، وہاں سے ہمارے لیے کتاب اتار کے لاؤ. مطلب ایک چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے، تاریخ جو سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماضی ہوتا ہے. ماضی مطلب جو چیز ہو چکی ہے، وہ انسان کو سبق جب نہیں دے رہی، جب وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہتا اور وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبق حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ جو معجزوں کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، ان فیکٹ یہ محض ایک مطالبہ ہی ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو چھو کے بھی دیکھ لیتے، بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کوئی کھلا جادو ہے. یعنی ان کے سامنے آسمان سے جو ہے وہ کتاب ریٹن فارم میں اتر کے آتی، یہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ بھی لیتے اس کو، یہ تب بھی نہ مانتے. اسی طرح اور جگہ پر بھی آتا ہے قرآن میں، جیسے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر ہم آسمان میں ان کے لیے دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھ بھی جائیں، تب بھی یہ کیا کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہم تو مسحور کر دیے گئے ہیں. پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ یہ تو طے بتہ بادل ہیں. یعنی ان کا
جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ان کو دکھایا جائے گا تو یہ مان جائیں گے، بلکہ یہ محض استہزاء کے طور پر اور محض زج کرنے کے لیے اور محض ایک بحث برائے بحث کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم اتار دیتے ان پر کوئی فرشتہ تو البتہ ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، یعنی ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتے اگر اتریں گے تو پھر وہ عذاب لے کے اتریں گے۔ دیگر قوموں پر بھی جب عذاب آیا، جیسے حضرت لوط کی قوم کے پاس فرشتے آئے تھے، جب فرشتے آگے نہ اتر کے تو پھر مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھ لیں گے نا فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، ویقولون حجرا مہجورا، اور اس دن یہ کہیں گے دور دور ہو، ہم سے دور ہو۔ آج تو یہ فرشتوں کا وہ کرتے ہیں نا مطالبہ کہ تمہارے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو لٹھ لے کے چلتا اور لوگوں کو تمہاری تائید کرنے اور تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دیتا، لیکن جب فرشتے آ جاتے ہیں نا تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ عذاب ہی لے کر آتے ہیں۔ پھر یہ کہیں گے ہجرم مہجورا، دور ہوں دور ہوں، پھر نہیں، ابھی تو یہ مطالبہ کریں کہ آئیں فرشتے، اور پھر کیا کہیں گے؟ پرے پرے دور ہو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم بناتے اسے ایک فرشتہ، یعنی اگر جیسے یہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا ہی انسان کس طرح سے جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا کے بھیجا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے بھی دنیا میں لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ایک آدمی کی شکل میں آتا نا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں، فرشتوں کو ویسے تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اگر ان کو ویزیبل بنانا ہے تو وہ انسان ہی کی شکل میں آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک اور وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، کبھی کبھی انسان کی شکل میں، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، یا وہ حدیث جبرائیل یاد ہوگی آپ کو، تو وہ ایک انسان کی شکل میں آئے نا۔ تو فرشتہ اگر ہوتا اتارتے اللہ تعالیٰ فرشتے کو، تب بھی تو انسان کی شکل میں اتارتے نا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو البتہ ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں، تب بھی وہ شبہ میں پڑے رہتے، تب بھی وہ انسان تو نہ اس کو سمجھتے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم تو فرشتے ہو، تم تو یہ کر سکتے ہو جو حکم ہمیں دے رہے ہو۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے وہ مرد تھے، انسان تھے، کوئی بھی نوری مخلوق نہیں بھیجی اللہ نے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین میں فرشتے بستے، یعنی انسانوں کی جگہ آبادیاں فرشتوں کی ہوتی اور چلتے پھرتے وہ، تو ہم پھر ان کے اوپر فرشتہ ہی اتارتے رسول بنا کے، لیکن چونکہ انسان چلتے پھرتے ہیں یہاں پر، اس لیے انسان کو ہی فرشتہ بنا کر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک ایلیگیشن یہ لگاتے، ایک اعتراض جو یہ لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ جی انسان کیسے نبی ہو سکتے ہیں، تو یہ نبی جو ہے اس کو تو کچھ سپیریئر، کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری، اس کو کوئی سپر ہیومن بینگ ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھی یہ معاملہ ان کے لیے اس طرح مشتبہ ہو جاتا کہ تب بھی یہ کہتے کہ بھی چونکہ تم ایک فرشتے ہو، تمہارے اندر تو وہ ارج جو ہیومن بینگ کے اندر ہوتی ہے، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ تمہیں پیاس لگتی، تمہارے لیے تو روزہ رکھنا آسان ہے، تمہارے اندر تو شہوت ہے ہی نہیں، تم تو بچ سکتے ہو زنا سے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر تو یہ چیزیں ہیں، تو ہم تو نہیں بچ سکتے، تم تو فرشتے ہو، تم تو اتنا لمبا قیام کر سکتے ہو، ہم تو نہیں کر سکتے۔
جیسے ابھی گویا ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام جو تھے، یا چلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اگر صرف صحابہ کرام کو بھی ہم لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے جن نیک بندے تھے، وہ کر سکتے تھے. یہی ہم کہتے نا، جب مثال دیتے تو کہتے ہیں وہ تو کر سکتے تھے جی، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ٹھیک ہے، بندے تو تھے نا، بندے ہی تھے نا، انسان ہی تھے نا. تو جب وہ کر سکتے تھے یہ سب کچھ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جب وہ اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر سکتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں. جب وہ طویل قیام کر سکتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں. جب وہ اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی دفاعی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں، اپنی خانگی ذمہ داریاں تھیں، ان کے ساتھ ساتھ دین کا ابلاغ کرتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ جب چلتے پھرتے قرآن تھے تو ہم بھی چلتے پھرتے قرآن بن سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایک عام انسان سے الگ کر دیتے نا ان کو، نبی کی ذات کو، صحابہ کرام کو، ان کے فضائل اور ان کو کچھ اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں غیر مطلب اس میں مبالغے میں جا کے. حقیقت میں تو ہیں ان کی فضیلتیں، وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری فضیلتیں ایز اے ہیومن بینگ ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی غیر انسانی کوئی وہ نہیں تھے، کوئی انسان سے الگ کوئی چیز نہیں تھے، وہ سب کے سب انسان تھے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. ٹھیک ہے، تب بھی انہوں نے اسی شبے میں پڑے رہنا تھا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی. فحاق بالذین سخروا. اچھا اب یہ چیز دیکھیے، یہ بھی آپ کو مکی صورتوں میں ملے گی بہت زیادہ. پچھلے رسولوں کے جو قصص تھے وہ بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تثبیت قلب کی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح آپ کا انکار کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے بھی ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں جی کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا جانا چاہیے تھا. اسی طرح کی باتیں پچھلی قوموں نے بھی کی. حالانکہ ایک انسان کو، اور انسان بھی اسی قوم میں سے، اس کو نبی بنا کے بھیجنا تو یہ اس پرٹیکولر قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. جسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا یہ مومنوں پر جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بنا کر بھیجا. سو یہ تو اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم ہی میں سے کسی کو رسول بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں، لوگ اس کے ماضی کو جانتے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے اس کی بات کو سمجھنا، وہ اس سیم کلچر سے آیا ہوتا ہے، سیم قوم سے ہوتا ہے، وہ ان کے ماضی حال کو رسول بھی جانتا ہوتا ہے، قوم رسول کے ماضی حال کو جانتی ہوتی ہے. تو اس سے کمیونیکیٹ کرنا، اس سے سمجھنا، اس سے بات کرنا آسان ہے. لیکن پھر بھی ہر نبی کی قوم نے یہ اعتراض کیا، اور پھر انجام کار کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی. قل سیرو، پھر اسی طرف کہا جا رہا ہے وہی غور و فکر جو پیچھے کہا گیا نا کہ تم نے دیکھا نہیں پچھلی قوموں کے ساتھ کیا انجام ہوا. تو جن قوموں نے یہ رویے اپنائے تھے تو آپ ان سے کہیے چلو پھرو زمین میں ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. قوم صالح نے جب جھٹلایا اپنے رسول کو، نہیں بات مانی، اس کا کیا انجام ہوا؟ مدائن صالح تمہارے راستے میں پڑتے ہیں، شام کی طرف تم جاتے ہو تو تمہارے راستے میں پڑتے ہیں پچھلی قوموں کے آثار. تم جانتے ہو کہ کیا ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ، تمہاری ہسٹری میں محفوظ ہے عاد اور سمود کی کہانیاں، تمہیں پتہ ہے. سمن ضرور کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کس طرح ہوا انجام چھٹلانے والوں کا. اور یہ جو ہے نا سیرو فی الارض، جاؤ نکلو دیکھو زمین میں. پہلے بھی میں یہ بات کر چکی ہوں، دوبارہ ذہن میں تازہ کرا دیتی ہوں. یہ جو پچھلی قوموں کے آثار ہوتے ہیں، جو روئنز ہوتی ہیں، ان کے اوپر پکنک نہیں منانی چاہیے. ٹھیک ہے،
وہاں جائیں ضرور، لیکن کس نظر سے؟ عبرت کی نگاہ لے کر، دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ تھی اور کس وجہ سے ان کا یہ حال ہوا. جیسے پاکستان کے اندر ہڑپا اور دوسری کون سی تہذیب ہے، گندھارا، اور اسی طرح یہاں پر گندھارا ہڑپا یہ سندھ والی سائڈ پہ، پھر یہ جو ٹیکسلا کی تہذیب ہے، اور بہت ساری ایسی تہذیبیں ہیں. اور ہم لوگ ظلم یہ کرتے کہ ہم پورے اسکول کالج ٹرپ کی اس سے لے کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایجوکیشنل ٹرپ ہونا چاہیے عبرت دکھانے کے لیے. ہم بہت کچھ اس میں اسٹڈی کرتے، ایون ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ہم جب جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈسکرپشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کے برتن تھے، یہ ان کے زیورات تھے، یہ ان کا کلچر مطلب کلچرل ڈریسز تھے. ایون وہ جب کھدائی کرتے پورے شہر یہ گندھارا اور اس میں جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے اس طرح سے جو تھے. یہ اس کے لیے آتا ہے ہڑپا کی تہذیب کے لیے کہ یہ انتہائی سیولائزڈ لوگ تھے، انتہائی ترقی یافتہ سیولائزڈ لوگ تھے. کس طرح پانی کا نکاس تھا، کس طرح کی کھڑکیاں تھیں، کیا سارا کچھ تھا. ایون ویل جو پہیا تھا وہ بھی ملتا ہے ان کے اس میں، جو وہ کھلونے بنے ہوئے ہیں مٹی کے ان کے جو نکلے ہیں اس میں سے. یعنی تہذیب ان کی بلندی پہ تھی، پیک پہ تھی. یہ سب کچھ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پھر یہ ساری قومیں کیوں زمین کے اندر دھسا دی گئیں. اللہ تو ظلم نہیں کرتا. ایک قوم جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، ایک قوم جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، اللہ اس کو دنیا میں انعامات دیتا ہے، اللہ اس کو عروج دیتا ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہی رہتی ہے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. وہ وجہ کیا تھی؟ ٹیکسلا کی تہذیب کے لیے آتا ہے، اور ٹیکسلا کی جو تہذیب ہے یہ آپ کو جو ہے نا لائک 2000 بیفور کرسچینٹی، یعنی BC جو کیلنڈر ہے ہمارا، وہ اس سے 2000 سال پرانی، قریباً 2-2.5 سال پرانی تہذیب ہے. یہ اتنی پرانی تہذیب. اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ پورا کا پورا جو ٹیکسلا کے یہ جو علاقہ تھا یہ اپ سائڈ ڈاؤن کیا گیا ہے. یعنی 3 دفعہ یہ پورا کا پورا الٹ دیا گیا. اس میں جو یونیورسٹی ہے نا جولیاں، جو سب سے پہلی جو گوتم بدھ نے قائم کی تھی یونیورسٹی، وہ جو سطح زمین پہ تھی، اب اس پہ چڑھنے کے لیے میرا خیال ہے قریباً 150 کچھ یا اس سے زیادہ یا کچھ کم سٹیپس ہیں. اتنی اوپر ہو گئی، یعنی پوری زمین تہو بالا کی گئی ہے. کیوں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ ان کے برتن تھے، یہ سب کچھ تھا. کیوں کی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور یہیں جب آپ اسٹوپاس دیکھنے جاتے ہیں ٹیکسلا کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے ایسے عقیدے ان کے درج ہیں. کس طرح انہوں نے گوتم بدھ کو خدا بنایا ہوا تھا، کس طرح وہ اس سے منتیں مانتے تھے، کس طرح وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے. ایسی جگہوں پہ جا کے انسان دیکھے کہ اتنی دنیاوی ترقی کے باوجود ان کو کیوں ہلاک کیا گیا، کیوں ان کے اوپر زلزلے آئے، کیوں ان کو کبھی سیلاب کے ذریعے اور کبھی زلزلوں کے ذریعے ان کو تہو بالا کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اور ہر جگہ آپ جب ان کو پڑھیں گے، ان کے جو وہاں پر ساری ڈسکرپشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ ہوتا ہے شرک. شرک کی وجہ سے یہ ساری کی ساری ترقی کے باوجود ہلاک کر دیے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو قوموں کو ہلاک نہیں کرنا، کیونکہ اب انبیاء نہیں آتے. جب تک انبیاء آتے تھے، لوگ انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا. اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود تھے. اسی لیے آپ نے وہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ جب بہت بادل آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ یہ اندر باہر کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. تو یہ کہنے کا مقصد، ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے جب
مدائن صالح سے مسلمانوں کا لشکر گزرا تھا جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، اور وہاں کے کنویں سے جو پانی لے کے آٹا گوندا گیا تھا، کھانے کی تیاری کی گئی تھی، آپ نے وہ بھی گروا دیا تھا سب کچھ، کہ یہاں سے کچھ مت کھاؤ پیو۔ یہ جگہیں عبرت نگاہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے، یہ پکنک پوائنٹس نہیں ہوتے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے وہ جو نظر، جو بصیرت ہے وہی کھو دی جو ہمیں دی گئی تھی اسلام میں۔ کل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھیے ان سے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ قل اللہ، یہ کہہ دیجیے اللہ کے لیے۔ یہ جو بھی کہتے رہے آپ ان سے کہیں، سوال کریں، اور یہ بہت خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کسی تک علم پہنچانا سوال کے ذریعے۔ یعنی جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جو جواب ملتا ہے آپ اس کے طریقے سے ان کو سمجھا سکتے۔ ان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ کس کے لیے ہے زمین و آسمان، کس نے کیا تخلیق آسمان اور زمین کو، کون خالق ہے، تو یہ خود کہتے تھے کہ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کی زبان سے یہ کہلوا لیا گیا تو اب کل للہ، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یس یو آر رائٹ، یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو ان کی اپنی بات سے ہی دلیل دی جائے گی، ان کی اپنی بات سے ہی ان کو سمجھایا جائے گا، جو نسبتاً آسان ہوتا ہے دوسرے کو سمجھانا۔ تو سوال کر کے دوسرے کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ معلوم کر کے آپ بہتر طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ کتب علی نفسہ، اس نے لکھ دی اپنے نفس پر، الرحمہ، رحمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی۔ ایک اور بھی اس میں حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی، یعنی لوح محفوظ، اور اس کے پاس اس کے عرش، جو اس کے پاس اس کے عرش کے اوپر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پیغمبر بھیجے ہیں یا تمہارے بیچ میں جو رسول بھیجے ہیں، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر کسی نذیر کے بھیجے جو ان کو تنبیہ کرے ان کے برے اعمال کے اوپر، ان کے غلط عقائد کے اوپر، اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ پچھلی قوموں کا بھی جو انجام ہوا وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تم پر، تمہارے پاس رسول بھیجتا جو کہ اس نے بھیجا، وہ اس کے ساتھ کتاب ہدایت نازل کرتا جو کہ اس نے نازل کی۔ یہ سراسر اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ وہ تم کو تمہارے غلط عقائد سے نکال کر تمہاری اندھیروں سے تمہیں روشنی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور وہ کسی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ اسی لیے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں جب لوگ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت اس لیے قائم کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر دیا جائے، مفہوم ہے، یعنی مومنوں کو اجر دیا جائے۔ تو قیامت اس لیے قائم کی جائے گی، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں نے جو ایفرٹ کی ہے ان کو ان کا بدلہ ضرور ملے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے انہیں اس کا بدلہ ضرور ملے، مظلوم کی داد رسی کی جائے اور ظالم کو سزا ملے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ آخرت کو نہیں مانیں گے، وہ قیامت کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنے نفسوں کو خود خسارے میں ڈال لیا ہے، خود وہ آخرت کا انکار کر کے، حق کا انکار کر کے، قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ایسے اعمال اور ایسے طرز زندگی میں ڈالے ہوئے ہیں جس سے وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے نئی بات ماننی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ پچھلی جو ہے ان کو آپ پچھلی قوموں کی تاریخیں دکھا دیں،
وہ خود وزٹ کر رہے ہیں، جا کے اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ لیں. چاہے آپ ان کے لیے آسمان سے ان کے لیے کوئی معجزے اتار دیے جائیں، چاہے ان کو دلائل کائنات میں سے دیے جائیں، ان کی پہلی پیدائش سے ان کو دلیل دی گئی کہ دوبارہ تم کیسے اٹھائے جا سکتے ہو، کس طرح اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے دوسری راہ چن لی. اب وہ سنیں گے بھی تو بھی نہیں مانیں گے، وہ دیکھیں گے تو بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر گرا لگا لیا کہ میں نے نہیں ماننا. سو جو اپنے اندر کوئی خاص تعصب لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی خاص ایک گرا باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو آپ کچھ بھی بتا دیں، کچھ بھی سنا دیں، قرآن، حدیث، کوئی تاریخ سے دلائل دے دے، کائنات سے دلائل دے دیں، وہ ایمان نہیں لاتا. ایمان لانے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے سے ہمارے دلوں کے اندر کانسیپٹس ہیں ان سے دل کو خالی کر لیا جائے، اور خالصتاً اس ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم اس ہدایت لینے کی خاطر اس سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت ملتی ہے. اگر کسی کے اندر کسی قسم کا تعصب ہے اور اس نے کوئی کرائٹیریا بنا رکھا ہے کہ اچھا اس پہ پورا اترے گا تو ٹھیک میں لوں گا، اس پہ پورا نہیں اترے گا تو نہیں لوں گا، تو اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کا سب جو آسمان اور زمین میں ہے، جو دن اور رات میں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا فرما بردار ہے؟ صرف اللہ کا. پوری کی پوری دنیا، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ ہی کی فرما برداری میں. وَلَهُ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسی کی فرما بردار ہے، اسی کی کے حکم پر چلتی ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذ میں بنا لوں، ولین کوئی دوست. تم چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو دوست بنا لوں، میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، میں کسی اور کو اپنا مددگار سمجھ لوں. حالانکہ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلایا نہیں جاتا. اللہ عبادت کے لائق اور بھروسے کے لائق اور ولی بنانے کے لائق اور جسے وہ کہتے ہیں کہ یعنی الہ ہونے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے جو فاطر السماواتی والارض ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ رب ہے. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم ضرورت مند ہو. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی سپورٹ کی، کسی قسم کی بھی کسی سہارے کی، نہ غذائی اور نہ کسی اور قسم کے سہارے کی. وہ تو خود بخود القیوم ہے. تو تم سب اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو الغنی ہے، وہ تو الحمید ہے. وہ جیسے حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے نا کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، ضرورت مند تو ہم ہیں، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اللہ وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، جو الغنی ہے، جو الحمید ہے، جو السمیع العلیم ہے، جس کے لیے زمین اور آسمان میں سارا کچھ ہے، جس کی فرما برداری سب کرتے ہیں. اس کو چھوڑ کر میں کسی اور پر بھروسہ کروں، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں، کسی اور کو اپنا دستگیر سمجھوں، کسی اور کو جو ہے مشکل کشا سمجھو. کیسے؟
کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عروۃ الوثقی چھوڑ کر میں ایک عنکبوت کو پکڑ لوں، مکڑی کے جالے کو پکڑ لوں؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز آپ مشرکین میں سے نہ ہوں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں خود عمل کر کے دکھاؤں، سب سے پہلے میں خود ان ساری باتوں پر ایمان لاؤں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. جیسے حضرت شعیب بھی کہتے ہیں نا اپنی قوم کو کہ میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اور کرائیٹیریاز رکھتا ہوں، میں تو خود سب سے پہلے ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں. سو کوئی بھی داعی دین جو ہے اس کی بات میں تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب وہ خود عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ خود عمل کرتا ہے. اور سب سے پہلے جیسے بھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے ہم خود، ہماری اپنے نفس کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ہماری اپنی اصلاح کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. سب سے پہلے ہمیں خود کے اوپر فوکس کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں کس چیز کا حکم ہے؟ توحید کا. ہمارے اپنے کانسیپٹ درست ہونے چاہیے توحید کے معاملے میں، اور پھر اللہ کی فرما برداری کرنے میں. جب ہم کہتے ہیں ففروا الی اللہ، تو پھر سب سے پہلا قدم اس راستے پر دوڑ میں پہلے میرا اٹھنا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں سبقت لے جاؤ فاستبقوا الخیرات، تو سب سے پہلے مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے وہ کر کے دکھانا ہے، مجھے توحید کا علم بلند کرنا ہے، مجھے اپنے اندر سے غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی جو وہ کو تعصب ہے، مجھے سب سے پہلے اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے. قل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب میرا منتظر ہے. میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے تھے نا، لیکن ان کی زبان سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب میرے اوپر نازل ہوگا، قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، تاکہ ہم جیسے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ جو یہ کہتے تھے چونکہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں اور چونکہ فلاں بت جو ہے وہ ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ہمارا جو ہے وہ شفاعت کرے گا، فلاں ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے جو اللہ کے محبوب نبی، جو نبی ہیں، جو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں تھے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں بھی جو اللہ کا محبوب ہوں، میں بھی اگر رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کے عذاب مجھے لاحق ہوگا. تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اس دن کی پکڑ سے جو ہے وہ ماورا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کون سی طفل تسلیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہے ہم پکڑے نہیں جائیں گے؟ ہم کس کو اپنا رب سمجھتے ہیں؟ پیسے کو، اقتدار کو، کسی صاحب اقتدار کو، کسی اور کو؟ کون چھڑائے گا اگر اللہ نے ہمیں پکڑا تو؟ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کوئی نہیں ہے جس سے وہ عذاب پھیرا جائے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے؟ میں یصرف، جس سے بھی وہ عذاب پھیر دیا جائے گا، عنہ، اس سے، یعنی جس سے وہ عذاب پھیر دیا جائے گا یومئذ، اس دن کا، فقد رحمہ، تو اسی پر اس نے رحم کیا، یعنی اللہ کی رحمت ہوگی تو اس سے اس عذاب کو پھیرا جائے گا، اور جس سے اس عذاب کو دور کر دیا گیا، وذالک الفوز العظیم، تو یہی بڑی کامیابی ہے. ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی کامیابی ہے.
اصل کامیابی یہ ہے کہ اس دن کے عذاب سے بچ جائیں. تو اس دن کے عذاب سے بچیں گے کیسے جب ہمارے کانسیپٹس ہی درست نہیں ہیں، جب ہم اپنے افعال کو ہی اور اپنے ایمان کو، اپنے اعتقاد کو ہی اس کے مطابق نہیں کیے ہوئے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس قرآن کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو وہاں پر پھر ان کو، مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری سرداریاں ہیں، یہ کچھ جو تمہارے اختیار میں ہے، یہ جو کچھ تم نے دین کے نام پر بنا رکھا ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ اصل کامیابیاں نہیں ہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آخرت میں اس عذاب سے بچا لیا جائے، اور اس عذاب کا شکار ہر وہ شخص ہوگا جو اپنے رب کا نافرمان ہے، الا یہ کہ اس کا رب اس پر رحم کر دے. اللہ کی رحمت سے ہم پر امید تو ہیں، لیکن اللہ کے غضب سے بھی بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ پہنچائے آپ کو کوئی نقصان تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. کوئی آپ کا جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کی دستگیری نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں نکال سکتا. اگر اللہ کوئی نقصان آپ کو دینا چاہے، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے نا، وہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، جس میں ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے روکنے والا اس چیز کو جو تو عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جسے تو روک لے، اور تو کوئی کسی کی جو ہے بڑائی نہیں ہے تیرے آگے، کوئی تیرے اوپر جو ہے وہ تجھے اختیار نہیں رکھتا. تو یہ ہے معرفت اللہ کی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اس سورہ میں آپ اللہ کی معرفت پائیں گے، تو اللہ کے خالق ہونے، اس کے سمیع اور علیم ہونے، اور اس کے قدیر ہونے، اور اس کے الحکیم ہونے، اور اس کی جو قیامت کے قائم کرنے، اور اس کی رحمت، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی معرفت کا حصہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خیر اور شر کا مالک نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے، جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو، یعنی اللہ جسے جو رحمت دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اسی طرح جس کو وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے اللہ کی. اگر یہ معرفت ہمیں حاصل ہو جائے نا، تو ہر غیر اللہ کے اوپر جو ہمارا بھروسہ ہے، جو تکیہ ہے، چاہے وہ کلی توکل ہے یا وہ جزوی توکل ہے، کیونکہ جزوی توکل میں یہ آ جاتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ابو جی میری مدد کریں گے، یا میرے شوہر کو یہ کرنا چاہیے، یا میں بیمار ہوں تو فلاں کو یہ کرنا چاہیے، یا فلاں چیز سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، یا فلاں کرے، یا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو بندہ ہر غیر اللہ سے جو ہے نا وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا، توکل نہیں کرتا. ہاں، اسباب اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن اصل توکل اور بھروسہ اس کا پھر صرف اللہ کے اوپر رہ جاتا ہے. یہ اللہ کی معرفت کا حصہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ اصل مالک کون ہے، کس کے اذن سے خیر پہنچ رہی ہے، کس کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے. اور پھر اسی معرفت کا یہ حصہ ہے کہ پھر انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ نقصان مجھے پہنچا کیوں ہے، اس میں میری غلطی کہاں تھی، اور یہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو مجھے اس میں سے کیا کچھ سیکھنا ہے. اور یہ کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتا تھا. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادوگروں کے بارے میں آتا نا کہ وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. دیکھیں، یہ جو انسان برائیاں کرتے ہیں نا،
گناہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور وہ دھڑلے سے کر سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان کو زبردستی روک دے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں. ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کا ارادہ کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے، یعنی مطلوب نہ ہو، تقدیر میں وہ نہ لکھا ہو اللہ نے، تو وہ نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی کر لے کوشش، وہ نہیں اس کو قتل کر سکتا. یہ تو اللہ نے تقدیر بنا رکھی نا، کسی کی آزمائش کسی طریقے سے ہوگی اور کسی کی آزمائش کسی طریقے سے ہوگی. تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ قدرت نہیں رکھتا ہے. وہ انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہوئی ہے. اگر اللہ چاہے تو زبردستی روک سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئیے؟ ذرا مجھے بتائیے گا. جی میں یعنی انسان اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہے تو وہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے. اللہ نے اس کو گویا اس کی آزمائش کی خاطر، کیونکہ زمین و آسمان کیوں بنائے گی؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں. اس میں پڑھتے نا کہف میں کہ وہ کیسے عمل کرتے. پھر اس طرح سورہ ملک میں پڑھتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈھیل دے رکھی ہے صرف اس لیے دے رکھی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم بائی چوائس کیا کرتے ہیں. ادروائز انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کو روکنا چاہے تو وہ اس کی طاقت کے بیونڈ جا کے کچھ کر لے. ایسا ہو نہیں سکتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر. قہر یا القہر کہتے ہیں کسی پر غلبہ پا کر اس کو کمزور کر سکنا، اس کو ذلیل کر سکنا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے اوپر ایسے غالب ہیں کہ بندے اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اور وہ خوب حکمت والا ہے. بندے اس کے کنٹرول میں ہیں، سب کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، سب بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہیں، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. تمام کی تمام مخلوق اس کی تابع دار ہے. اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی قدرت تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ الحکیم بھی ہے. اس نے جو تقدیر مقرر کی ہے نا وہ اپنی حکمت کے ساتھ کی ہے. اس نے لوگوں کو اگر ڈھیل دے رکھی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. اس نے جو مہلت دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رسی جو اس نے دراز کی ہے اس کو کبھی کھینچے گا نہیں. اور وہ خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ جو سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے کہیں غائب ہے، اس کو جانتا نہیں ہے. کل ایو شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ. اللہ کی گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہوگی اس بات پر کہ خود اللہ تعالی اپنی وحدانیت کا الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، پیچھے آپ پڑھے ہیں نا یہ اللہ کی مختلف صفات آ رہی ہیں، اللہ کے مختلف افعال آ رہے ہیں، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. شہیدٌ بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ کہ یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے، وہی کیا گیا اس لیے تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اور اس کے ساتھ اسے بھی جس تک یہ پہنچے. یہ جو آیت ہے یہ اس چیز کے اوپر دلالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام جنوں انس کی طرف جو ہے وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عربوں کے لیے نبی تھے. ایسا نہیں ہے. ومن بلغ، جس تک یہ قرآن پہنچے، یعنی ہر ایک کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت کے لیے ہر جن و انس کے لیے ہے. اور اس کی مختلف دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اس کا ذکر آتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیر. پھر اسی طرح سورہ
نساء میں آتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وہ ہے سورۃ فرقان میں آیت نمبر 1 میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹھیک ہے، تمام جہان والوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر بنا کے بھیجا گیا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو تھی وہ جن و انس تا قیامت تک اب وہ سب کے لیے ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور دیگر بھی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ یہ کہے کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں یا تورات پر یا عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو اس چیز کی تم سب کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ ان سے پوچھیں کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور معبود کے ہونے پہ گواہی دیتے ہو؟ اچھا اگر یہ کہہ دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، قُل لَا أَشْهَدُ، تو کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ الہ ہے واحد اور بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہیں. یاد رکھیے تمام کے تمام جن و انس بھی اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں، جھوٹے بن جائیں، فاسق ہو جائیں، ملحد ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، سب کے سب بھی اگر اللہ کا انکار کر دیں، آپ نہیں کریں گے، آپ نے نہیں کرنا. ہم میں سے ہر ایک اس بات کو یقینی بنا لے اپنے لیے کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا جو مرضی کرتی رہے، ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. تم گواہی دیتے ہو کہ اور بھی لوگ ہیں، اور بھی الہ ہیں، اور فلاں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے، فلاں کو بھی دیا تھا، یہ بھی ہوا. تم جو مرضی کہتے رہو، تم جو مرضی کہتے رہو، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ بھی جنہیں کتاب دی گئی، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اہل کتاب کو کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، یہ ان سے پوچھتے تھے، جا کے سوال کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہمارے علاقے میں جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا، آپ اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ بتائیں. اور یہ پھر اہل کتاب سے پوچھ کے سوال بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہ ان کے کہتے اچھا یہ سوال کرو، دیکھو کیا جواب دیتے، اگر یہ جواب دیا تو وہ سچے ہیں، یہ جواب دیا تو وہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لیکن کیا ہے، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے بات ماننی ہی نہیں ہے، جو خسارے پر راضی ہو چکے ہیں، جو آگ پر صبر کر چکے ہیں، تو وہ پہچاننے کے باوجود بھی مانیں گے نہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا بھی یہود نے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، خود ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی بات کہتے تھے تو وہ جھوٹا کہتے تھے، آپ کو ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. خود اپنے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کراتے رہیے، لیکن جب آپ نے توحید کی بات کی تو دیوانہ کہنا شروع کر دیا آپ کو. جب لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، جب لوگ خسارے پر راضی ہوتے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلا دے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور ظالموں کو فلاح نہیں ملتی. سب کچھ جان کے بھی، پہچان کے بھی، تاریخی شواہد دیکھ کے بھی، اور
پیغام پہنچانے والے کا اخلاق اور کردار دیکھ کے بھی اس کے دلائل کی حقانیت کو جاننے کے باوجود بھی اپنے من گھڑت عقائد کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم قیامت کے دن تو اندھیروں کا باعث ہوگا ہی، دنیا میں بھی ظالم کو ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ وہ ظلم چھوڑنے کا ارادہ نہ کر لے، نیت نہ کر لے، توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔